الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام لاجک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد صغیر الدین۔ ناظرین، پچھلے پروگرامز میں ہم نے ان تمام سوالات کا ذکر کیا تھا جو مستشرقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لگائے تھے۔ ہمارے مہمانوں نے ان کے دلیل کے ساتھ جواب دیے۔ آج ہم ان سوالات کا ذکر کریں گے اور ان سوالات کو ڈسکس کریں گے جو مستشرقین نے قرآن پر لگائے ہیں اور وہ اعتراضات جو قرآن پر اٹھائے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب حافظ محمود اختر صاحب، یہ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی کے اور چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈی پنجاب یونیورسٹی کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محمد اکرم ورک صاحب، یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ کی۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا۔ ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے تحریک استشراق نے جو قرآن پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ سب سے پہلے وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ کلام الہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ذرا آپ فرمائیے کہ وہ یہ اعتراض کیوں اٹھاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میں یہ عرض کروں گا کہ مستشرقین نے قرآن حکیم پر بنیادی طور پر 3 اعتراض کیے ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے۔ دوسرا ان کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو مضامین ہیں یہ ان میں سے وہ نقص نکالتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں۔ اور تیسرا بنیادی اعتراض ان کا یہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ کتاب نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ کا جو سوال ہے وہ ہے کہ قرآن حکیم کلام الہی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ یہ اعتراض ایک بہت بڑا اعتراض ہے۔ قرآن حکیم نے خود اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ قرآن حکیم کی حقیقت کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، دل سے مانتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے اس چیز کو۔ گویا وہ قادر الکلام شاعر تھے اور جگہ جگہ موقع بموقع اس چیز کا اظہار ہوا۔ مثلا ان کے 7 مشہور قصیدے تھے جو ان کے بہترین شعراء نے کہے ہوئے تھے، جنہیں ہم اصطلاح میں 7 معلقات کہتے ہیں، یعنی وہ 7 بنیادی شاعری کے نمونے جن پر عربوں کو فخر تھا۔ تو وہ 7 قصیدے جو تھے وہ کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے تھے۔ تو ہماری سورت کوثر نازل ہوئی تو کسی نے ساتھ ہی وہ سورت کوثر بھی لٹکا دی۔ تو ان کا ایک بہت بڑا شاعر جو ہے وہ آ کے ان قصیدوں کو پڑھ رہا ہے باری باری، اور جب پہنچا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کی زبان سے غیر ارادی طور پر الفاظ نکلے کہ ما ھذا قول البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ مانتے تھے لیکن اس کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ مانتے اس لیے نہیں تھے کہ ضد بازی تھی۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام اور قرآن کے اندر بیان کی ہوئی حقیقتوں کو اس طریقے سے مانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ پہچان تھی، ساری تھی، لیکن مانتے اقرار نہیں کرتے تھے۔ وقتاً فوقتاً ان کے بیانات جو ہیں وہ سامنے آئے بھی کہ یہ واقعی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کا کلام اس کو اس لیے نہیں مانتے تھے کہ قرآن حکیم کا سب سے بڑا اعزاز اور امتیازی شان جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی کتابیں ساری انسانوں کی ہیں۔ جو اللہ کی کتابیں تھیں وہ اپنے زمانے میں تھیں، اب ان میں بھی بقول ان لوگوں کے خود مستشرقین کے اپنے جو ہم مذہب ہیں انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے، وہ ان کی بات ایک الگ ہے۔ لیکن قرآن حکیم جو ہے اگر وہ
اس کو اللہ کا کلام مان لیں تو پھر تو اس کی شان ثابت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بنیادی نقطہ یہی رکھو کہ اس کو اللہ کا کلام ماننا ہی نہیں، ورنہ قرآن مگر دلی طور پہ مانتے ہیں، مگر اس کا منہ سے اقرار نہیں کرتے کہ ہم اپنے فور فادرز کے کہے ہوئے دین سے کیوں جائیں. بس ماں ضد تھی، قرآن نے کہا کہ یہ ضد ہے ان کی. جی اکرم صاحب. جی میں اس حوالے سے حافظ صاحب کی بات کو مزید آگے بڑھانا چاہوں گا پلیز. کہ دیکھیے کہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل جس کو مستشرقین اور تمام مخالفین مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی ہے، یعنی انہوں نے باقاعدہ اس انداز میں کسی سے پڑھا نہیں. مستشرقین یہی کہتے ہیں نا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، انہوں نے اس کو تصنیف کیا ہے اس کلام کو. تو سوال یہ ہے کہ یہ بات تو وہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، تو کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ اس کو تصنیف کرتے؟ ایک بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کے جو دستیاب وسائل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی ہمیں سیرت سے کوئی چیز نہیں ملتی کہ آپ نے اپنی صلاحیت کو یا اس ماحول میں اپنے آپ کو اس انداز میں تیار کیا ہو کہ آنے والے دور میں آپ کو کتاب لکھنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے جو ذرائع موجود تھے ان سے کوئی اس انداز میں استفادہ کیا ہو اور اپنی صلاحیت کو اس حوالے سے بڑھانے کی کوشش کی ہو. ایسا کوئی پروف ہمارے پاس نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سالہ زندگی گزاری ہے وہ بالکل ایک جیسے ایک نارمل زندگی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور پھر مزید آپ آگے بڑھیں کہ قرآن مجید کی بذات خود جو عقلی اور فطری تعلیمات ہیں وہ بھی اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہیں. قرآن مجید کے وہ سارے معجزانہ جتنی بھی پیشگوئیاں ہیں وہ ساری کی ساری ان کا حق اور سچ ثابت ہونا یہ بھی اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے. اگر ایسا ہوتا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو یقیناً کوئی نہ کوئی بات اس میں سے غلط ہو سکتی تھی. اس انداز میں آپ اگر دیکھتے چلے جائیں پھر قرآن مجید کا جو اسلوب ہے جس طرح آپ صاحب نے فرمایا کہ اس کی فصاحت اور بلاغت، اور بہت بڑی بات جو آج کے دور میں عرض کرنا چاہوں گا جس کی طرف ڈاکٹر مورس بکائے نے توجہ دلائی ہے، دا بائبل دا قرآن اینڈ دا سائنس کے اندر، کہ قرآن مجید کے اندر دور حاضر کا جو بہت بڑا ایک مختلف علوم کے حوالے سے جو مختلف چیزیں آج ہمارے سامنے آئی ہیں ان کی بنیادی یعنی اس کے اصول اور بہت ساری چیزوں کا پایا جانا یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ علوم ان سے متعارف تو آج ہم ہو رہے ہیں. اس دور میں ان سارے علوم کی بنیادی شاخوں کے بہت سارے اہم پہلوؤں کا قرآن مجید کے اندر موجود ہونا یہ بھی اس کے کلام الہی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. بالکل. وہ علم خواہ وہ سائنس کا علم ہے، خواہ وہ آسمان کا علم ہے، ستاروں کا علم ہے، جو بھی علم ہے تو وہ الحمدللہ ہمیں قرآن کی صورت میں ملتا ہے. اگر یہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی انسان کا کلام ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزوں کا بیک وقت پایا جانا اور ان کا پھر ٹھیک ہونا بالکل یہ ممکن نہ ہوتا. بالکل. حافظ صاحب وہ ایک اور اعتراض پیش کرتے ہیں قرآن پاک کی ترتیب کے حوالے سے کہ قرآن پاک کی ترتیب کسی اصول اور حکمت کے تحت نہیں کی گئی. اس کے بارے میں ذرا فرمائیے گا. اس سلسلے میں جو ہمارا مسلمانوں کا موقف ہے میں مختصراً پہلے وہ عرض کر دوں. جی بالکل. مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ اس کے لیے لفظ ہم استعمال کرتے ترتیب توقیفی، اس کے مقابلے میں ہے ترتیب اجتہادی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب توقیفی کا جب لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت اور ضابطے کے مطابق اس کو ترتیب دیا گیا ہے. مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن حکیم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی آیات اور اس کی صورتوں کی ترتیب بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ کسی انسان نے ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ترتیب نہیں دی، یہ ترتیب اللہ کی طرف سے ہے. بے شمار ایسی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی، آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا جاتا تھا کہ یہ آیت فلاں آیت کے بعد رکھیے. مثلا سورت بقرہ کی مثلا 265 نمبر آیت ہے تو بتایا گیا کہ اس کو جو ادھار لینے والی آیت ہے جسے ہم آیت دین کہتے ہیں اس کے بعد اس آیت کو رکھیے، تو جگہ بتا دی جاتی تھی. یہ ہمارا موقف ہے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترتیب نزولی جو تھی وہ ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے تھے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی کہ اس آیت کو اس سے پہلے یا بعد میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. مگر ایسی بھی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی اور وہ آیت جس آیت کے پہلے یا بعد میں رکھنی ہے وہ آیت تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی. نہیں ایسے ہی تو یہ تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، میں عرض کروں اس میں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے
کہ قرآن حکیم کے نزول کا جو طریقہ تھا اس کو یوں سمجھا جائے کہ جس طریقے سے ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنی رعایا کے لیے احکام نافذ کرتا ہے. احکام کیسے نافذ ہوتے ہیں کہ جیسے جیسے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، مسائل کے پیش آنے کی کوئی ترتیب تو کوئی نہیں ہوتی. ابھی ایک مسئلہ اکنامکس سے متعلق ہے، اگلا مسئلہ ہو سکتا ہے معاشریات سے متعلق آ جائے، اگلا کسی شخص کی ذات کے بارے میں کوئی مسئلہ آ جائے. تو قرآن جو نازل ہوا وہ تو اس طریقے سے جیسے جیسے کوئی مسئلہ پیدا ہوتا اس کے مطابق اللہ اپنا حکم، جیسے بادشاہ حکم نافذ کرتا ہے، اللہ بھی احکم الحاکمین ہے، وہ اس طریقے سے احکام نافذ کر دیتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اس دور کے حوالے سے آہستہ جو اس وقت جو کام ہوتے رہے، جو دور ہوتے رہے، جو واقعات ہوتے رہے، اس کے مطابق نازل ہوتا گیا. لیکن اس کا مقام جو ہے اس میں بڑی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. مثلا سورت نحل کی 90 نمبر آیت نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس آیت کو فلاں جگہ پر رکھیے. سورت نساء کے اندر ہے کہ جو لوگ ہجرت اور جہاد کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے. اب ایک نبینہ صحابی آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو معذور ہیں، ہم تو نہیں جہاد کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو معذور لوگ ہیں ان کی رخصت کے حوالے سے اور کہا کہ اس آیت کے اندر ان لفظوں کو آیت کے فلاں جگہ پر فٹ کر دو درمیان میں، یعنی جگہ بھی بتا دی غیر اولی الضرر. بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اس آیت کو فلاں جگہ پر رکھیے. اور پوری کی پوری صورت بھی کسی جگہ پر نازل ہوئی ہے، وہ نازل ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر کوئی آیت نازل فرمائی کہ اس کو اس سے پہلے رکھ لیجئے، اس کو اس سے پہلے رکھ لیجئے، یا اس کو اس کے بعد رکھ لیجئے. تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے. اس کا بڑا یعنی اطمینان بخش ہمارے پاس مواد موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فکسیشن اس کی کر دیتے تھے اور اسی کے مطابق لوگ لکھتے تھے، اسی کے مطابق اس کو یاد کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. صحابہ کے زمانے کے اندر یعنی ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں نماز میں فلانی صورت پڑھی، فلاں صورت جو ہے وہ فلاں نماز میں پڑھتے تھے آپ، مثلا عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں، یہ موجود ہے. تو صحابہ ان صورتوں کے مواد، ان کی ترتیب اور ان کے ناموں سے اس وقت بالکل فیملیئر تھے، ان سے آگاہ تھے. تبھی تو یہ روایتیں ہمارے پاس اتنی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فلانی آیت پڑھتے تھے، فلانی صورت پڑھتے تھے. تو یہ کوئی ابہام کی بات نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ یہ ایک نزول کے اعتبار سے ہے. اس میں ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کی جا سکتی ہے کہ اس ترتیب سے جس سے قرآن مجید نازل ہوا ہے بہت ساری حکمتیں بھی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر پہلے ہی دن اور بہت ابتدا میں یہ آیتیں نازل ہو جاتی کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے اور فلاں حکم اگر یہ نازل ہو جاتے تو لوگ قرآن کو اور اس دین کو قبول نہ کرتے. بہت سارے ایسے لوگ جن کی گھٹی میں چیزیں بندی جو اللہ کے ہاں لوح محفوظ پر موجود ہے. اور ایک یہ ہے جسے آپ اصول تدریج ہمارے ہاں مفسرین نے جس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید نازل ہوا تاکہ یہ آہستہ آہستہ گریجولی لوگوں تک پہنچتا چلا جائے اور وہ اس کو گویا کہ قبول کرتے چلے جائیں. اور جب انہوں نے قبول کر لیا تو پھر اگلا حکم نازل ہوا. بالکل. تو کیا اس کو ہم پھر ترتیب الہی کا نام دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. بالکل. اگرچہ یہ اصطلاح ترتیب الہی کی اصطلاح نہیں، اس کی جگہ پر ہمارے پاس ترتیب توقیفی کا نام. توقیف کا مطلب جو ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے. ٹھیک. اگلا سوال ہے، ایک بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین، ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. سوالات آپ سن رہے ہیں، انہی سوالات کو ہم کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. پلیز ٹیک اے بریک. معزز ناظرین، 4 مارچ کے بعد اگر آپ کو پیغام ٹی وی کی نشریات نہ ملیں تو آپ پیغام ٹی وی کو پھر سے ٹیون کر لیجئے، کیونکہ پیغام ٹی وی کی فریکوینسی تبدیل ہو رہی ہے. نئی فریکوینسی نوٹ فرما لیجئے. سیٹلائٹ ایشیا سیٹ 3S 105.5 E، فریکوینسی 4082، سمبل ریٹ 3185، پولیرٹی ہاریزونٹل.
पैगाम टीवी पेश करता है बच्चों के दिलकश प्रोग्राम्स, नौजवानों के इस्लाही प्रोग्राम्स, खवातीन के प्रोग्राम्स, तफसीर कुरान, आइमाए हरमैन के खुतबात का उर्दू तर्जुमा, कुराए कराम की दिलकश तिलावतें, मोहब्बत रसूल में डूबी नातें, मशाहीर के इंटरव्यूज, अवामी मसाइल अवाम की जुबान में, किताबों का तारुफ, मुआशरती इस्लाह के लिए समाजी, तालीमी और तफरीही प्रोग्राम्स, जिंदगी के हर शोबे में इस्लाम की मुकम्मल रहनुमाई के लिए देखते रहिए पैगाम टीवी, लेकिन अब नई फ्रीक्वेंसी पर। सेटेलाइट एशिया सेट 3S 105.5E, फ्रीक्वेंसी 4082, सिंबल रेट 3185, पोलैरिटी हॉरिजॉन्टल। पैगाम टीवी। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अकरम साहब, क्या मुस्तशरकीन जो है इन्होंने कुरान पाक की तरतीब को अपने लिहाज से भी मुरतब करने की कोशिश की है? जिसके बारे में आप बिल्कुल ऐसा हुआ है, बल्कि हर दौर में इन्होंने ये कोशिश की कि कुरान, हदीस, सीरत और तारीख, उसके बारे में मुसलमानों को मुस्तरब किया जाए, इस्तराब के अंदर डाला जाए। कुरान मजीद के हवाले से भी ये है कि अभी हाल ही में ये कोशिश हुई कि कुरान मजीद को उन्होंने तरतीब नुज़ूली के साथ, जिसका भी जिक्र हो रहा था, उस तरतीब से मुरतब करके गोया कि बड़ा एक एहसान करने की कोशिश की है। असल में ये सारी कोशिश इरफानुल हक के नाम से कुरान मजीद को उन्होंने अपने अंदाज में मुरतब किया है। और मैं समझता हूँ इसमें बुनियादी जो उनका मतमे नजर है, मकसद है, वो सिर्फ ये है कि लोगों को इबहाम के अंदर डाला जाए। देखिए जी, ये इस तरतीब से असलन कुरान मजीद जो है वो नाजुल हुआ है और इसकी असल तरतीब यही है। जबकि अभी पहले बात हो रही थी कि कुरान मजीद की तरतीब वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बल हुआ कुरान मजीदुन फी लौह महफूज, वो तरतीब है जो लौह महफूज के अंदर है। जो अब हमारे पास तरतीब है, ये वो तरतीब है जो लौह महफूज में है। बिल्कुल। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आयत के, डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे कि हर आयत के बारे में अल्लाह ताला ने जिस तरह आयत नाज़िल फरमाई, उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी बता दिया गया कि यह आयत किस किस जगह पर, किस आयत से पहले और किसके बाद रखनी है। तो ये मैं समझता हूं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इस मकसद इसके सिवा और कुछ नहीं कि उम्मत मुसलमान को इस हवाले से गलत फहमी के अंदर, गलत फहमी में डाला जाए। जी डॉक्टर साहब, आप क्या फरमाते हैं? इसी सवाल को मैं आपसे भी लूंगा। मैं अर्ज करूंगा जी, देखिए बात यह है कि कुरान हकीम जो है ये तो अल्लाह का कलाम है। मैं समझता हूं कि एक इंसानी कोशिश के हवाले से अगर इसको जरा समझने की कोशिश करें, समझने की खातिर मुकम्मल मुमासलत नहीं देनी चाहिए। देखें, मैं अपनी जिंदगी के अंदर अपना जो कुछ मैंने पढ़ा लिखा, मैं उसके नोट्स तैयार करता रहता हूं, वो उस तरीके से किसी के लिए मुफीद नहीं हो सकती चीज। वो मेरी जिंदगी के मुशाहिदात हैं, असल में वो दूसरों के लिए मुफीद तब होंगे जब उनको मरबूत अंदाज से, मुअस्सर अंदाज से, एक मजमून की सूरत में या एक रब्त के साथ अपनी उन जो मेरी तहकीकात हैं उनको मैं मुरतब करके लिखूंगा, दूसरे के लिए वो तभी मुफीद हो सकती हैं। कुरान मजीद नाज़िल तो होता रहा मसाइल और हालात के मुताबिकत से। अब अल्लाह ताला ने इसको जिस तरीके से मुनासिब समझा, यानी अल्लाह नाजिल करने वाला था और उसने जिस तरतीब को इसके लिए इंसानों के लिए मुफीद समझा उसके मुताबिक उसने तरतीब दे दी। अब अल्लाह ही नाजिल करने वाला, अल्लाह ही उसको तरतीब देने वाला, ठीक है। लेकिन हम कहें कि जी नहीं जी, इससे बेहतर तरतीब हम दे सकते हैं, इसका जवाब जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, इसका असल, इसका जो है ना, इसके पीछे जो चीज कार फरमा है कि मुसलमानों को इस्तराब में और गोमगो की शक्ल में और मुसलमानों के अंदर शकूक व शुबहात पैदा करना, ये उनकी कोशिश जो है ना, मैं अर्ज करूंगा, आपने कहा कि उन्होंने कोई कोशिश की है, उन्होंने बड़ी सारी कोशिशें की हैं। मैं अर्ज करूं कि इसमें डॉक्टर अजमल की किताब है, वो मुसलमानों के लिए पढ़ने की
تاریخ ترتیب نزول قرآن بڑی زبردست کتاب ہے اس حوالے سے. انہوں نے مستشرقین نے جو جو کام قرآن مجید کو نزولی ترتیب کے مطابق لانے کی کوشش جس مستشرقین ہے، یہ کتاب سب سے بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے اردو میں. اس کتاب کے اندر انہوں نے سب کا جائزہ لیا ہے. اس میں نال ڈیکے نے بھی کیا کوشش، اور اس طرح ولیم میور نے کی ہے، رچرڈ بیل نے کی ہے، اور بھی جرمن کے مستشرق ہیں، انہوں نے کوششیں کی ہیں. یہ کوششیں ساری کی ساری جو ہیں، ان کوششوں کے یعنی ترتیب دینے کا جو ان کا طریقہ کار ہے، جو انہوں نے اصول بنایا، ہر ایک مستشرق کا اپنا اپنا اصول ہے. ولیم میور نے اور اصول کے مطابق جو اس کا اپنا ضنی ہے بالکل، دوسرے نے رچرڈ بیل نے اپنے خیال کے مطابق اپنے تصور کے مطابق ترتیب دی، دوسرے نے، تیسرے نے، اس طریقے سے ہر ایک کسی ایک کا دوسرے کے ساتھ 100% ریزیمبل نہیں کرتا. کسی کا 5% ریزیمبل کرتا ہے، کسی کا 10%، کسی کا 15%. تو اس میں ترتیب دینے کے اصول پر بھی سب لوگ متفق نہیں ہیں. انہوں نے مزید ایک پرابلم کریٹ کر دی کہ کم از کم تم نزول کے مطابق ترتیب دینے لگے ہو تو اس میں تو کوئی ایک متفقہ میکانزم اختیار کر لو نا. اس میں بھی ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. اور پھر اخیر میں سارے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، ہم کامیاب نہیں ہو سکے. بھائی جس چیز کا نتیجہ ہی کوئی نہیں نکلنا تھا تم نے وہ کیوں کیا؟ اس کو میں تو اس طریقے سے اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ ایک بندہ درخت کے پتے گننے لگ جائے. لو جی بڑی محنت کا کام ہے جی، صبح کو بیٹھتا ہے میں پتے گن رہا ہوں. بھائی اس کا کیا فائدہ؟ جتنے تم نے گنے ہیں اس سے زیادہ پتے مزید پیدا ہو جائیں گے تمہارے پیچھے، اس سے زیادہ نیچے گر جائیں گے، تو تمہاری گنتی کا فائدہ کیا؟ تو ترتیب نزول کے مطابق جب قرآن نازل کرنے والی ہستی یہ کہتی ہے کہ اس کی یہ ترتیب مفید ہے، تو تم خامخواہ کہتے ہو. یہ سوائے ابہام پیدا کرنے کے اس کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے. جی اکرم ورق صاحب، سوائے ابہام پیدا کرنے کے اس کا کوئی جو ہے مقصد نظر نہیں آتا. کیا ایک دوسرا مقصد ان کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ترتیب اپنی تحقیق کے لیے لگائی ہو، یا کہ صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے وہ ابہام پیدا کرنا ہے کہ اس کی ترتیب کو تھوڑا آگے پیچھے کر لیں یا ترتیب نزولی کے حوالے سے آگے پیچھے کر لیں؟ دیکھیں، اگر آپ تحریک استشراق پر ذرا اس کے پورے پس منظر پر اور اس کے مقاصد اور محرکات پر نظر ڈالیں تو یہ بات آپ پر پوری طرح کھلے گی کہ کیسے اس تحریک کا آغاز ایک ایسے دور میں ہوتا ہے جب مسلمان سیاسی، سماجی اور معاشرتی ہر حوالے سے پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر علم کے میدان میں اور سیاست کے میدان میں، میدان جہاد کے اندر وہ چھائے ہوئے ہیں. اب اس وقت ان کے پیش نظر یہ تھا جب یہ تحریک شروع کی کہ ہم شاید اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ہم علمی میدان میں یا سیاست کے میدان میں بچھاڑ سکیں. تو یہ اس کا آغاز بالکل ایک خاص اسٹریٹجی کے تحت ہوا، یہ تحریک استشراق کا، اور مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ابہام کے اندر ڈالا جائے. جارج سیل آپ دیکھیں 1734 کے اندر اس کا ترجمہ قرآن مجید کا، اور مستشرقین کے ہاں یہ مستند ترین ترجمہ ہے. آپ اس ترجمے اور پھر بعد میں مختلف مستشرقین نے اپنی تفاسیر جو قرآن پاک کی لکھی اس میں ترجمے کو استعمال کیا، اور باقاعدہ یہ انہوں نے اس چیز کے اعتراف کے ساتھ یہ ترجمہ اور اپنی تحقیقات جو ہیں مستشرقین کی خدمت میں پیش کی ہے کہ یہ اصل میں یہ ترجمہ اور ہماری تفاسیر ان لوگوں کے لیے ہیں جو مسلمانوں کے اندر عیسائیت کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے پیش نظر یہ ہے کہ مسلمانوں کو ابہام کے اندر ڈالا جائے. تو بنیادی مقصد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی مقصد کسی وقت بھولے نہیں ہے. بقول ڈاکٹر سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ مستشرقین کا کمال یہ ہے کہ یہ خوردبین سے دیکھتے ہیں اور پھر دوربین سے دکھاتے ہیں. اس چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے اور پھر اس پر اتنی بڑی وہ عمارت کھڑی کریں گے اور مسترب کر کے رکھ دیں گے. اور ہماری چونکہ عام پبلک کا حال یہ ہے کہ ان کی علمی بنیاد نہیں ہے، وہ فوراً شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتے، ورنہ اصلاً ان کے سارے دلائل قطعاً اپنے اندر کوئی ایسی مضبوطی نہیں رکھتے. ہمارے علماء نے ان کا جواب دیا ہے اور مسلسل دے رہے ہیں. خود ڈاکٹر صاحب کا ابھی وہ بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہی اسی موضوع پر ہے کہ قرآن حکیم پر مستشرقین کے اعتراضات کا محققانہ جائزہ. اور یہ اتنا علمی کام ہے، بہت سارے اس کے حصے شائع بھی ہو چکے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ ہم نے ان کے کسی اعتراض کا جواب نہ دیا ہو ہمارے اہل علم نے، ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، یہ جوابات سے اندازہ ہوا کہ مستشرقین نے جو ترتیب لگائی ہے قرآن پاک کی وہ صرف اور صرف ابہام پیدا کرنے کے لیے لگائی ہے،
ان کا مقصد تحقیق نہیں تھا. بالکل صحیح. تو جو مسلم اسکالرس ہیں وہ کس ترتیب کو مانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے کہ مسلم اسکالر جو ہیں وہ تو اسی ترتیب کو بالاتفاق، یعنی اس میں کبھی کوئی ایسا ابہام، کوئی ایسا اختلاف اور کسی طرح کا اختلاف ہوا ہوگا، لیکن ترتیب قرآن کے اعتبار سے پہلے دن سے آج تک مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. کہیں بھی دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر ترتیب کے اعتبار سے کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. یہ ترتیب جو ہے، جیسے شروع میں بھی عرض کیا گیا ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے، اور اس کو یوں سمجھا جائے کہ جس طریقے سے قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس کی ترتیب کو بھی اللہ کی طرف سے ماننا ہمارے لیے لازم ہے. ایسے ہے کہ کہیں کسی وقت اگر اکا دکا، یہ روایتیں بھی موجود ہیں کہ اگر کسی موقع پر کسی ایک بندے نے نماز کے اندر اس ترتیب سے ہٹ کر کوئی تلاوت کر دی ہے تو سارا شور مچ گیا، لوگوں نے پکڑا اس کو. وہ روایت بھی کتابوں کے اندر آ گئی کہ فلاں نے فلاں وقت میں اس ترتیب پہ الٹ پڑا تھا. تو گویا یہ مسلمانوں کے ہاں نہایت یہ چنبے کی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس ترتیب سے ہٹ کر کوئی. تو مسلمان جو ہے نا وہ قرآن مجید کی ترتیب کو، یعنی ترتیب توقیفی ہی کو مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف کی بات ہے نہیں ہے. میں آگے عرض کروں گا کہ مجھے تھوڑا سا عرض کرنے دیں کہ یہ ترتیب جو ہے نا ہمارے ہاں شروع دن سے ہی مسلمانوں کا قرآن مجید پر جو توجہ تھی مسلمانوں کی، مسلمانوں نے جو ریسرچ کی ہے قرآن پر، اس کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب قرآن کا اعجاز ہے. ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ اس طریقے سے ملی ہوئی ہے، یعنی یہ قرآن کا معجزانہ اسلوب ہے کہ ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ ملی ہوئی ہے. مستشرقین نے پورا زور لگایا ہے. یہ کتنے لوگ ہیں مستشرقین میں سے، راڈویل لے لیجئے، جارج سیل لے لیجئے، نولڈیکے لے لیجئے، ان سب نے پورا زور لگا دیا. وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید کا یہ جو ہے نا اسلوب اور اس کی ترتیب یہ بڑی بورنگ قسم کی ہے. ایک آیت ایک طرف ہے، دوسری اگلی دوسری شروع ہو جاتی ہے، چوتھی آیت کے اندر کوئی اور موضوع شروع ہو جاتا ہے. یہ اصل میں ان کی ناسمجھی ہے. ان کے پاس وہ علم، وہ صلاحیت، استعداد نہیں ہے جو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. سیاق و سباق اس میں ایک بڑی عام چیز ہے. ہمارے ہاں تمام مفکرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ مربوط ہونا، ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ مربوط ہونا، یہ قرآن مجید کا معجزہ اور اعجاز ہے. اتنے معجزانہ انداز سے تو کوئی عام کتاب مرتب ہو ہی نہیں سکتی. بالکل. اکرم صاحب اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گا کہ ضرورت، بعض مستشرقین کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جب قرآن پاک ایک نازل ہوا ہے اور اس کے ترتیب نزولی سے ہی یہ رہنا چاہیے تھا، تو یہ ترتیب کو چینج کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ نہیں، چینج ہوئی نہیں ترتیب، یہ تو بات ترتیب نزولی سے تبدیل ہوئی نا. ترتیب نزولی اور ہے. وہ ترتیب نزولی میں اصول تدریج کار فرما ہے، اصل میں جی وہ ترتیب اصل میں نزول کے اعتبار سے اس وجہ سے ہے کہ سوسائٹی اور معاشرے کو ابھی ان تعلیمات کے لیے تیار کرنا ہے جو یہ ایسی ہے جیسے آپ کسی مریض کو دعا دینے لگیں تو دوائی استعمال کرتے ہوئے آپ ہو سکتا ہے ایک حکیم جو ہے وہ 1 ماہ کے بعد جو دوائی دینا چاہتا ہے وہ پہلے دن تو ظاہر نہیں دے گا. تو یہ حکمت کے خلاف تھا. اگر اس انداز میں قرآن پاک سارے کا سارا نازل کر دیا جاتا، ابھی پہلے یہی بات ہو رہی تھی، تو یہ بالکل حکمت کے خلاف تھا. لوگوں کے لیے شاید اس کی تعلیمات کو اس طرح قبول کرنا ممکن نہ ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، آپ اندازہ فرمائیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، ایک ایسی قوم کے پاس جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وحی پر ایمان رکھتے ہیں، سب سے پہلے ان کو اللہ کی طرف بلانا. اگر وہ اس کو مان لے تو پھر اس کے بعد ان کو نماز کی، زکوٰۃ کی اور دیگر چیزوں کی. تو یہ ایک ترتیب جو ہے یہ آپ کو اصل میں اس میں حکمت ہے. جی بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد اسی سوال کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور سوال کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. پلیز ٹیک اے بریک.
मुअज़्ज़ज़ केबल ऑपरेटर्स तवज्जो फरमाएं। 4 मार्च के बाद पैगाम टीवी नई फ्रीक्वेंसी पर देखा जा सकेगा। पैगाम टीवी की तफरीही, तालीमी और दीनी नशरियात लोगों तक पहुंचाने के कार्य खैर में शामिल रहने के लिए अज़राए करम नई फ्रीक्वेंसी ट्यून फरमा लीजिए। सेटेलाइट एशिया सेट 3S 105.5E, फ्रीक्वेंसी 4082, सिंबल रेट 3185, पोलैरिटी हॉरिजॉन्टल। पैगाम टीवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पैगाम टीवी की फ्रीक्वेंसी तब्दील हो रही है। नई फ्रीक्वेंसी नोट फरमा लीजिए। सैटेलाइट एशिया सेट 3S 105.5E, फ्रीक्वेंसी 4082, सिंबल रेट 3185, पोलैरिटी हॉरिजॉन्टल। पैगाम टीवी की नशरियात के सिलसिले में किसी भी किस्म की तकनीकी और फनी मालूमात के हुसूल के लिए बराह रास्त डायल कीजिए 0092 321 944 5731, 0092 321 7165 265, 0092 313 6768 774, 0092 342 6000 460। पैगाम टीवी। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हमारी हो रही है कुरान पाक की तरतीब पर जो मुस्तशरिकीन ने एतराज़ात लगाए हैं। हाफिज साहब, यहां पे एक क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है कि तरतीब नज़ूली और तरतीब तौक़ीफ़ी, आप फरमा रहे थे कि तरतीब नज़ूली वो तरतीब है ही नहीं, उसको हम तरतीब कंसिडर नहीं करते, तो मेन चीज है तरतीब तौक़ीफ़ी, इसी को हम कंसिडर करेंगे आजकल के दौर में भी। मैं अर्ज करूंगा कि आप कह रहे थे कि जो तरतीब की जरूरत क्यों पेश आई, असल बात यह है तरतीब नज़ूली जो है तो वो तो पहले दिन से पेश की ही नहीं की गई। जो पहले दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से जो तरतीब लोगों को मुतारिफ करवाई वो थी ही तरतीब तौक़ीफ़ी। सहाबा उसी के मुताबिक ज़बानी याद करते थे, उसी के मुताबिक लिखते थे, उसी के मुताबिक तिलावत करते थे, और नमाजों के अंदर भी उसी तरीके से तिलावत की जाती थी। तो सारे लोग उस तरतीब से बिल्कुल फेमिलियर थे पहले दिन से ही। कभी भी किसी भी जमाने में, यानी इवन के जिस दिन कोई आयत नाजिल हुई है, हमें नहीं मालूम इस चीज का कि तरतीब नज़ूली पर भी मुसलमानों ने कभी एक दिन के लिए भी पढ़ा हो। वो तरतीब थी ही नहीं, वो तो एक हुक्म जारी करने का एक सिलसिला था। आगे जो मुसलमानों पर जो चीज जिसका इतलाक तौक़ीफ़ी तरतीब नज़ूली का इतलाक मुसलमानों पर यूं समझ लीजिए इनके लिए उस पर अमल करना था ही नहीं। वो अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाहमी उन दोनों हस्तियों के हद तक था बस। हमारे लिए जो पहले दिन से ही चली है वो तरतीब तौक़ीफ़ी है। तरतीब तब्दील कोई नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। तरतीब तब्दील नहीं हुई, ये वो ही है जो अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तरतीब लगवाई है, जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। अकरम विरक साहब, कुरान मजीद का असलूब बयान बड़ा मुतासिर कुन है। मुसलमान इसको मौजज़ा करार देते हैं, मुस्तशरिकीन इसको किस अंदाज से, किस नज़र से देखते हैं? देखें, वो तो हर हवाले से कुरान मजीद को कोई ना कोई उसमें ऐब निकालने की कोशिश करेंगे। उसलूब बयान कुरान मजीद का ज़ाहिर है कि इसका सबसे बड़ा मेरिट जो था वो तो अरब है, जो अरबी ज़बान व अदब से पूरी तरह आशना है। बड़ी अहम बात यह है कि अरब के जो फुसहा और बोलागा हैं उनके यहाँ कुरान मजीद की जो फसाहत व बलागत है वो किस दर्जे पर है। अभी बहुत इब्तदा में, प्रोग्राम के इब्तदा में आप साहब ने उसकी मिसाल भी दी कि इन्ना आतैना कल कौसर।
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو میرٹ ہے یہ شاید آج کے دور کے لوگوں کو اس چیز کو پوری طرح سمجھنا بھی ممکن نہ ہو. اس میں خاص عرب کے لوگ جو زبان کے اعتبار سے اعلیٰ ترین سطح پر تھے ان کا نقطہ نظر دیکھیے کہ وہ قرآن مجید پر اس حوالے سے کبھی بھی انہوں نے قرآن مجید کے اسلوب، اس کے انداز اور اس پر کبھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس کو معجزانہ ہی انہوں نے کنسیڈر کیا. اور کتنے صحابہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صرف ایک آیت سن کر اس کے اسلوب بیان سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ ایک آیت سن کر وہ مسلمان ہو گئے صرف وہ قرآن مجید کے اسلوب سے. اور یہ جو منکرین تھے قرآن مجید کے، ان کے بارے میں بھی یہاں تک آتا ہے کہ امیہ بن خلف، ابو جہل اور دیگر بہت سارے لوگ قرآن مجید کے اسلوب سے اس درجہ متاثر تھے کہ چھپ چھپ کر یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ تلاوت فرماتے تھے تو یہ سنتے تھے. تو یہ اسلوب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اصل اس کا میرٹ یہ لوگ طے نہیں کر سکتے جو اس درجے میں زبان سے اور بیان سے واقف ہی نہیں ہے. تو یہ جو قدیم عربی لٹریچر کو جاننے والے لوگ ہیں آج کے دور میں یا وہ سمجھ سکتے ہیں، یا یہ میرٹ ہمارے سامنے اس دور کے وہ لوگ جو بڑے اپنے آپ کو فصیح و بلیغ سمجھتے تھے تو وہ اس قرآن مجید کے اسلوب کو کیسا پا رہے ہیں. جی میں اس میں اسی بات کو تھوڑا سا مزید اپنے انداز سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں کہ کتنے ڈیلیگیشن اہل عرب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے کہ آپ جا کے مذاکرات کر کے آئیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودے بازی کر لیں، کچھ دو کا معاملہ کر لیں اور ہماری آپس میں کچھ صفائی ہو جائے. جتنے بھی ڈیلیگیٹس گئے ہیں، ڈیلیگیشنز گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو قرآن سنایا، کہیں سے بھی ایک فکرہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا. غالباً ولید ہے یا عتبہ ہے، یہ بڑا ان کا سردار تھا، ان کا زبان کا ماہر تھا، انہوں نے بڑے مان تران کے ساتھ اس کو بھیجا کہ جاؤ جا کے مذاکرات کر کے آؤ. تو وہ بیٹھے ہوئے انتظار میں مجلس لگا کے کہ جی آج دیکھے ہمارا لیڈر کیا کر کے آتا ہے. تو جب دور سے اس کو دیکھا تو کہا نہیں، یہ جو گیا تھا نا وہ نہیں ہے. اس نے آ کے الفاظ جو کہے تھے وہ قرآن کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہیں. اس نے کہا خدا کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلام سن کے آیا ہوں نا وہ غالب آنے والا کلام ہے، وہ غالب آ کے رہے گا، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر وہ غالب آ گیا تو محمد بھی عربی ہیں، تم بھی عربی ہو، عربوں کی فتح ہوگی. اچھا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دو جس حال میں. ایک چھوٹی سی بات کہ دیکھیں آپ کی میں معذرت کرتا ہوں بالکل کہ ایک ہیرا ہے، ایک آدمی جس کو ہیرے کی پہچان ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہیرا کیا ہوتا ہے، پتھر ہیں، پتھر کتنے قیمتی ہیں، اس کی ویلیو لگائی مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میں تو پھینک دوں گا ایسے. تو جو پتھروں کی قیمتوں کا ماہر ہے وہ اس کو دیکھے گا، وہی پرکھ سکتا ہے، سونار ہی جان سکتا ہے کہ یہ سونا قیمتی ہے، جعلی ہے، اس میں ملاوٹ ہے کیا چیز ہے. تو اہل جو ہے نا مستشرقین اس بنیادی صلاحیت سے، یعنی جو عربی جانتے ہی نہیں ہیں، ان میں سے مستشرقین میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے، خاص طور پر پچھلی صدیوں کے اندر جو گزرے ہیں ان میں تو عربی کی شدھ بدھ ہی کسی کو نہیں تھی. ایک عجیب بات ہے، کامن سینس کی بات ہے نا، آپ سارے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو عربی زبان جانتا ہی نہیں ہے، پڑھنی نہیں آتی، وہ اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کے درجے سمجھ نہیں، یعنی شعر کے لیے 200 الفاظ ہیں، ایک لفظ کے لیے 200 الفاظ ہیں عربی کے اندر، فلاں لفظ کے لیے 500 الفاظ ہیں، اتنی وسیع. اور جو عربی لینگویج جانتا ہی نہیں ہے وہ یہ فیصلہ کرنے بیٹھا ہے کہ قرآن مجید کی عربی زبان جو ہے یہ اس کا اسلوب ٹھیک نہیں، جس کو یعنی اندھا کا جانے بسنت کی بہار، اس کو کیا معلوم کہ قرآن کیا ہے. تو وہ عربی زبان ہی نہیں جانتے، اور وہ جو بنیادی صلاحیت ہے ہاں جی اس کی فصاحت و بلاغت کو، ایک فکرے کا دوسرے فکرے کے ساتھ جو تعلق ہے معنوی طور پر لغوی طور پر، وہ اس صلاحیت سے ہی جب بے بہر آئے تو وہ کیا اس کے فائدہ، ان کو کیا پتا کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات پر تھوڑی سی میں مزید اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسا ہی منظر ہمیں بالکل نظر آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بالکل تربیت یافتہ فرد ہیں، داعیان اسلام میں سے بڑا ایک مقام ہے ان کا. اچھا انہوں نے جو دعوت دی ہے قرآن مجید کی، تو آپ وہ سارے سیرت سے وہ سارے واقعات دیکھے جا سکتے ہیں. خالصتاً دعوت بالقرآن کا ایک زبردست منظر ہمیں نظر آتا ہے.
وہ کہہ لیجئے کہ بڑے ہی سخت مزاج لوگ، سعد بن معاذ اور عبادہ بن صامت اور دیگر جو سردار تھے اوس اور خزرج کے، یہ اپنی کتابوں کے عالم تھے، اپنی کتابوں کے عالم تھے، اور جب وہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، لیکن حضرت مصعب بن عمیر نے صرف ایک بات کہی کہ بھئی میں آپ کے سامنے ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ اس سے متاثر ہوئے اور آپ نے اس کو ٹھیک سمجھا تو آپ اس کو قبول کر لیجیے گا، ورنہ میں کوئی اس میں زبردستی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے صرف قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ پورے کے پورے جو قبائل ہیں اوس اور خزرج کے بڑے کئی خاندان ایک ایک دن کے اندر مسلمان، تو یہ صرف دعوت بالقرآن اور قرآن مجید کا اسلوب تھا جس سے اہل عرب آشنا تھے، اور مدینہ کے لوگ یعنی اسی دعوت بالقرآن کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔ بالکل، نجاشی کے سامنے بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو قرآن میں جو آیتیں ہیں پڑھی تھی تو ہزاروں قطار ہونے لگا تھا۔ بالکل، اس نے کہا کہ یہ اسلوب کے اثرات۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ پیوستہ ہے اور ایک دوسرے کو سیکنڈ کرتی ہے، تو مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں تکرار پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں کیونکہ ترتیب ہے، ایک تکرار ایک پارے میں ہے، وہی بات کو دہرایا گیا، پھر اگلے پارے میں وہی بات کو دہرایا گیا، پھر کہیں اور، اس بارے میں میں جی یہی تو قرآن کا اعجاز ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الفوز الکبیر، یہ بڑی اصول تفسیر اور علوم القرآن کے حوالے سے بڑی بنیادی ہے۔ شاہ ولی اللہ ہمارے بر صغیر کے 18ویں صدی کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس موضوع پر بھی بڑی جامع قسم کی گفتگو کی ہے کہ قرآن مجید کے اندر تکرار کیوں ہے۔ شاہ صاحب نے بڑی موٹی سی بات لکھی ہے کہ دیکھو قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں یا اپنی تحریر میں اگر ریپیٹیشن کریں، تکرار کریں، تو اس گفتگو کو، اس تحریر کو، اس تحریر کا نقش سمجھا جاتا ہے۔ لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ ایک ہی چیز بار بار آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے تحریر میں یا تقریر میں۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عام طور پر تو ہم تکرار سے تنگ آ جاتے ہیں، بندہ بوجھل محسوس کرتا ہے، بوجھ محسوس کرتا ہے، لیکن قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اس کے تکرار سے کوئی بندہ، کسی بندے کی طبیعت میں بوجھ نہیں پیدا ہوتا۔ بندہ ہر وقت، ہر موقع پر جب ایک مضمون دوبارہ بیان ہوتا ہے، 6 بارہ بیان ہوتا ہے، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر موقع پر، ہر تکرار کے موقع پر پڑھنے والا جو ہے ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ مثلا سورۃ الرحمن آپ دیکھ لیجئے، میں عملی پہلو اس کا عرض کر رہا ہوں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت بار بار دہرائی جاتی ہے۔ کیا کبھی بندہ کو بور ہوا ہے؟ لوگ تو فرمائش کر کے حافظوں سے کہتے ہیں کہ یہ سورت سنائیے۔ بالکل، لوگ اپنے تلاوت کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ گویا قرآن مجید کا اللہ کی طرف سے ایک اعجاز ہے کہ اس کا تکرار ہمیں ہر لمحے لذت دیتا ہے۔ تو یہ تو تکرار کا ایک پہلو ہے۔ تکرار کا دوسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک بات ہم اپنی گفتگو کے اندر بھی محسوس کرتے ہیں کہ جو چیز بڑی اہم ہوتی ہے کسی گفتگو میں، کسی سیٹنگ کے اندر، تو اس بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہم اس بات کو دہراتے بھی ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر تکرار کا ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ مضمون جو بڑا اہم تھا، وہ یعنی اس کی اہمیت لوگوں پر واضح کرنے کے لیے اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے اسی کا اس سے سر کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو چیز جتنی امپورٹنٹ تھی اس کو اتنی دفعہ دہرایا جاتا ہے، اور دہرایا بھی جاتا ہے، اور یہ بھی اس میں مقصود ہوتا ہے کہ وہ اہمیت بھی واضح ہو اور اس کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے۔ ایک گفتگو کے اندر اگر ایک بات میں 3 دفعہ دہراتا ہوں ایک اپنے لیکچر کے اندر، تو سمجھا جائے گا کہ یہ بڑی اہم چیز تھی۔ تو چیزوں کی، مسائل کی، احکام کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تکرار کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں انسانوں کی عقل جو ہے، انسانوں کا علم جو ہے، یہ بھی ہر بندے کا علم اور عقل ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی تھوڑے علم والے، کوئی درمیانے والے، کچھ اعلیٰ علم والے، اس طرح کچھ تھوڑی عقل والے، تو درمیانے، پھر اعلیٰ عقل والے۔ تو قرآن مجید کا خطاب ہر انسان کے ساتھ تھا۔ قرآن مجید ایک مسئلہ ایک جگہ بالکل نچلی سطح کے علم اور عقل والے کو سمجھانے کے لیے ایک مسئلہ ایک دفعہ ایک انداز سے بیان کرتا ہے، اسی مسئلے کو پھر درمیانی درجے کا علم اور عقل رکھنے والے کو متاثر کرنے کے لیے ایک دفعہ بڑی ہائی علم اور عقل رکھنے والے کو
متاثر، ورنہ ایسے ہو سکتا تھا کہ کوئی بندہ کہتا لو جی یہ تو بچگانہ باتیں ہیں ساری، میں تو فلسفی ہوں، میں تو اتنا بڑا ہوں، میں تو سائنسدان ہوں، مجھے مطمئن کریں۔ قرآن نے اس کو بھی مطمئن کرنے کے لیے ایک دفعہ وہ اسلوب اختیار کر لیا، دوسری دفعہ دوسرا، تیسری دفعہ تیسرا، تاکہ کوئی بندہ یہ کہہ نہ سکے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ ہم نے ہر سطح کے بندے کے لیے اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو آسان بنایا ہے اس کی اپروچ کے مطابق۔ اور ایک اس میں عرض کروں گا بس جی ذرا پروگرام کا جلدی کر رہا ہوں کہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی اللہ اپنی عظمت اور اس کے کلام الہی ہونے کی ایک دلیل کے طور پر بھی اللہ تکرار کرتے ہیں کہ یہی مضمون دیکھو ان الفاظ کے ساتھ میں یوں بیان کرتا ہوں، زیادہ جامعیت کے ساتھ میں اس انداز سے بھی کر سکتا ہوں، یعنی شاعروں کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے، اس آیت کو میں یوں بھی بیان کر سکتا ہوں، یوں بھی بیان کر سکتا ہوں۔ اور بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن کے اندر ہر آیت کے اندر اتنے اسرار اور اتنی حکمتیں ہیں کہ رہتی دنیا تک کے انسان اس میں غور کریں گے، تھک جائیں گے، ہار جائیں گے، قرآن کے اسرار اور حکمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ اسی کا ہے مگر پھر بھی قرآن مظاہرہ آسان کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں ہمارا پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ضرور ان باتوں کو ڈسکس کریں گے مزید۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اکرم ورک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا جو مستشرقین نے قرآن پاک کی ترتیب پر اعتراضات کیے ہیں اور سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کے کچھ اور سوالات ہیں وہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔